پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 11 آیت نمبر 223۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ ولا تجعلوا اللہ، نہ تم بناؤ اللہ کی ذات کو نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کو پورا کرنے کے لیے، ان تبروا یہ کہ تم حسن سلوک کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا اور تم اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کا بعض مفسرین کرام نے ایک مخصوص شان نزول بیان فرمایا، اور بعض نے فرمایا نہیں یہ شان نزول مخصوص ہو یا نہ ہو، بہرحال حکم اس کا عام ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور شادی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن کے ساتھ۔ میاں بیوی کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا، آپس میں بن نہ سکی، تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن کو ایک طلاق رجعی دے دی۔ اب طلاق رجعی دی، وہ عدت کے اندر تھی، کچھ دن گزرے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے رجوع کرنے کا جب ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ چونکہ ان کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، وہ شدید غصے میں تھے، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں نعمان کو اب رجوع کرنے نہیں دوں گا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے یہ والی آیت مبارکہ اتاری، قسموں کو اللہ کی نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کے معاملات ہیں، طلاق دینا شریعت میں بری بات ہے، اور رجوع کرنا یہ بری بات نہیں ہے، اور رجوع کرنا تو اچھی بات ہے۔ اگر غلطی سے طلاق دے دی گئی ہے تو چلو گھر اجڑنے سے بچ رہا تھا، شریعت کا حکم ہے طلاق رجعی ہے، رجوع کر رہے ہیں تو آپ قسم اٹھا کے نیکی کے کام سے یا اچھے کام سے کسی کو روکو تو یہ روکنا، ایسی قسم اٹھانا درست نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے نام کو استعمال کرنا، غصہ اپنا ذاتی نکالنا ہے، اللہ کی نام کو استعمال کرنا ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قسم کے اندر اب فقہائے کرام فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم اٹھا لینا یا کوئی معمولی سے کام کے اوپر قسم اٹھا لینا، یہ شریعت کے اندر کوئی قابل مدح کام نہیں ہے، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ قسم اٹھائی جاتی ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا استعمال کرنا، یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بڑا کام کیا جا رہا ہو۔ اگر کسی آدمی نے نیکی سے رکنے کے لیے قسم اٹھا لی، کہ نیکی کے کام سے رکنے کے لیے روکنے کے لیے قسم اٹھا لی، تو شریعت کا حکم اس کے اندر یہ ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دیا جائے، قسم کو توڑنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اگر کسی گناہ کے کام کے کرنے پر قسم اٹھا لی کہ میں نے تو فلاں گناہ کا کام کرنا ہے اور قسم اٹھا لی، یہ قسم بھی غلط ہے، ایسی قسم کو بھی توڑ دینا چاہیے اور توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر لینا چاہیے۔ ہاں کوئی جائز کام ہے اور جائز کام کی قسم اٹھا لی ہے، اس کو پورا کر لینا وہ ٹھیک ہے۔ باقی قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی ہے اور قسم توڑ دی ہے تو وہ 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلائے گا۔ 10 مسکین ہوں، غریب ہوں، ان کو صبح شام کا کھانا کھلائے۔ اگر صبح شام کا کھانا نہیں کھلاتا تو یہ کر لے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ اگر کپڑے پہنانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، بہت ہی زیادہ غریب ہے، پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے میں 10 مسکینوں کو کھانا اب گھر میں کیا بناؤں، میں کھانے کی قیمت ادا کر دیتا ہوں یا کھانے کی جگہ کو کوئی متبادل دے دیتا ہوں، تو وہ بھی گنجائش ہے۔ پھر ہر مسکین کو ایک فطرانے جتنی رقم ادا کر دے، گندم سے دینا ہے تو وہی 2.25 کلو کے قریب،
جو سے دینا ہے کشمش سے دینا ہے تو وہی 4 کلو، 4.25 کلو، 3.5 کلو کے قریب جو فطرانہ ہوتا ہے فطرانے کی رقم کے مطابق ایک مسکین کو وہ ادا کر دے۔ کفارہ ہمیشہ قسم کا تبھی دیا جائے گا جب قسم ٹوٹے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قسم میں نے اٹھا لی، اچھا کفارہ دے دوں، بس پہلے کفارہ دے دیا بعد میں قسم توڑ رہے ہیں۔ اگر کفارہ مقدم کر دیا اور قسم بعد میں توڑی تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ ذمے میں واجب ہی تب ہوتا ہے جب قسم ٹوٹے۔ اگر قسم توڑی نہیں ہے پہلے کفارہ ادا کر دیا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوا، قسم ٹوٹنے کے بعد دوبارہ کفارہ ذمے میں لگے گا۔ اس لیے اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی قسم اٹھائی ہے جسے توڑنا بعد میں ضروری ہے تو اس قسم کو توڑ کے پھر کفارہ ادا کیا جائے۔ یہ اس آیت کے متعلق قسم کے متعلق اور قسم توڑنے کے متعلق کچھ احکام تھے۔ آگے والی آیت مبارکہ میں باقاعدہ قسم کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ شریعت کے اندر جو قسم کی قسمیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 قسمیں ہیں، ان میں